السلام علیکم۔ میں اپنی یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئے اور میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ آج ہم اردو گرامر میں کنایا کی تعریف کریں گے۔ ایک لفظ کو طرح طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس سے رنگا رنگ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تشبیہ، مجاز مصل اور استعارہ میں اس کے کچھ نمونے آپ نے دیکھ لیے۔ لفظ کے استعمال کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں جسے ہم کنایا کہتے ہیں۔ کنایا کے معنی ہیں اشارے سے بات کہنا، اور کنایا کی تعریف ہے کہ کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو۔ مثلاً شتر بے مہار یعنی زبان دراز بیہودہ باتیں کرنے والا، پیٹ کا ہلکا یعنی راز کی بات کہہ دینے والا۔ مذکورہ والا کلمات کنایا ہے۔ شتر بے مہار اور پیٹ کا ہلکا۔ شتر بے مہار کا معنی ہے وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، اور دوسرے مرکب کا معنی ہے پتلے اور ہلکے پیٹ والا آدمی۔ لیکن جب کلمات سے ایسے معنی مراد لیے جائیں تو ان کی اصلی معنوں کے لیے لازم یا صفاتی ہیں تو اس لفظ یا کلمے یا مرکب کو کنایا کہیں گے۔ جب اونٹ کی نکیل نہ ہوگی تو لازماً وہ بلبلاتا پھرے گا، اور ہلکے پیٹ کی لازمی صفت اور خوبی یہ ہوگی کہ کوئی چیز اس میں نہ ٹھہرے گی۔ علم بیان کی یہ بہت اچھی صفت ہے جس سے بیان میں لطف پیدا ہوتا ہے اور بات واضح طور پر بیان بھی نہیں ہوتی۔ کنایا مرزا غالب کا شعر ہے: کیوں رد کدا کرے ہے ظاہر، میں ہے یہ مگس کی کہہ نہیں۔ اس میں کدا یعنی پیالہ مراد شراب مجاز مصل ہے، مگس یعنی مکھی یا شہد کی مکھی، اور مگس کی کہہ شہد کے معنوں میں کنایا ہے۔ اس طرح کنایا کی مدد سے اس شعر کو غالب نے خوبصورت بنا دیا ہے۔ اگلا شعر بھی غالب کا ہے: صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ دوسرا مصرع آفتاب کے لیے کنایا ہے، یعنی سورج کے لیے۔ شاعر نے ایک چیز کے لیے بہت سی صفتیں بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1 مشرق میں نظر آیا، نمبر 2 صبح کا وقت، نمبر 3 چہرہ گرم و سرخ ہوتا ہے، نمبر 4 سر جس پر کوئی پردہ نہ ہو اور بال کھلے اور پریشان ہوں۔ یہ کلیہ ہے کہ کنایا ہمیشہ تصریح و توضیح سے زیادہ لطف دیتا ہے، یعنی جب آپ اسے وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس شعر میں غالب مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کا ذکر کر رہے ہیں کہ صبح کا وقت حسین اور خوبصورت نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کا چہرہ گرم اور سرخ ہو جاتا ہے اور اس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہوتا، اور وہ اپنی خوبصورتی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے یعنی غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورج کے لیے مختلف الفاظ کی مدد سے کاری کے لیے ایک خوبصورت منظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح کنایا کو استعمال کر کے انہوں نے اس شعر کو مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ امید کرتی میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور گرامر کی تعریفیں بآسانی انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔